الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلع کے اس علاقے، اس گاؤں کا نام کنیرا والا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 1 سال قبل میرے انتہائی عزیز بھائی عصمت اللہ صاحب نے مجھ سے وقت لیا تھا کہ اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ آپ آئیں اور یہاں اللہ اور اس کے رسول کی کچھ بات ہو. میں نے تاریخ دی لیکن راستے بند ہو گئے، حالات ایسے بن گئے تھے. آج اللہ نے ایک مرتبہ پھر موقع نصیب فرمایا اور ہم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اشتہار کے اوپر عنوان بڑا عجیب ہے، بڑا خوبصورت عنوان دیا ہے، اصلاح معاشرہ. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ایسا نہ ہو پہلی دفعہ آیا ہوں کہیں آپ کو میری باتیں ہی سمجھ میں نہ آئے. اصلاح اچھا نہیں، میں بات پشتو شروع کر دیتا ہوں. اردو ٹھیک ہے نا؟ ہاں. سرائیکی تو ہمارے ہاں جو بولی جاتی ہے وہ ہند کو ہے، تو ہند کو اور سرائیکی بس یوں سمجھ لیں بہن بھائی، ٹھیک ہے، قریب قریب ہیں. لیکن پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. بہرحال چلو جو اردو ہے نا اسی کو شردو بنا کے کچھ پیش کر دیتا ہوں. دوستو، اصلاح معاشرہ ہر عالم، مفتی، خطیب، مبلغ، داعی، مدرس کی تمنا ہے کہ میرے ارد گرد جو رہنے والا، بسنے والا معاشرہ ہے، میں اس کی اصلاح کر لوں اور اس کی اصلاح ہو جائے. اب سوچتے ہیں کہ اصلاح ہوگی تو کیسے ہوگی،
کس چیز سے اصلاح ہوگی؟ تو کچھ لوگوں نے اس پہلو کو سمجھا کہ بس محض فضائل بیان کرتے جاؤ شاید لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے دوسرے انداز سے کتابچے پڑھنے شروع کر دیے کہ چلو یہ کتاب پڑھتے رہیں گے تو اصلاح ہو جائے گا۔ لیکن آج سے زمانہ قبل امام دار ہجرہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جو 4 ائمہ میں سے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے اور بڑے کمال کی بات کہی، کلیہ بیان کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلحت به اولها۔ کائنات والو، امت کے اس آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے پر ہوگی، اسی چیز کے ساتھ ہوگی جس چیز سے امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اور امت کے پہلے حصے کا نام ہے صحابہ کرام، تابعین۔ تو صحابہ کرام کی اصلاح ہوئی تھی رب کے قرآن سے۔ کس سے؟ تو امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح ہوگی تو کس سے ہوگی؟ قرآن سے ہوگی۔ پہلی بات تو صاف ہوگی کہ قرآن اصلاح کرتا ہے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے، اس کی بات سمجھانے کے لیے پیغمبر کا فرمان بھی ضروری ہے۔ تو جب اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان والی تفسیر ملتی ہے قرآن کے ساتھ تو بات اور نکھر کے سامنے آتی ہے۔ یہ بات کلیئر۔ اب دوسری بات کہ اصلاح بندہ کرے تو آغاز کہاں سے کرے؟ کیا جی؟ آغاز کہاں سے ہو؟ تو 2 انداز میرے ہیں، میں انشاءاللہ قرآن کا طالب العلم ہوں اور قرآن کھولوں گا۔ اگر آپ دل کا برتن ٹھیک رکھیں گے تو انشاءاللہ گھروں کو جاؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ۔ میرا اتنا لمبا سفر کر کے آنا بھی کسی مقصد اور کسی کنارے لگ جائے گا۔ اب اصلاح آغاز کہاں سے ہو؟ الاہم فالاہم، تو سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے اصلاح کا اللہ کی توحید سے۔ اس لیے کہ مخلوق خدا میں انبیاء سے بڑھ کر کوئی زیادہ اصلاح کرنے والا نہیں ہے، اور ہر نبی اپنی اصلاح کا آغاز کرتے ہیں تو رب کی توحید سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ سارے موحد بیٹھے ہیں، سارے توحیدی ہیں، یہ عنوان ایک ہو گیا۔ دوسری بات کہ اصلاح کا آغاز اجتماعی شروع کریں اور کم کرتے کرتے ایک تک آئیں، یا اپنی جان سے شروع کریں اور بڑھتے بڑھتے اجتماع تک پہنچے، یہ کیسے ہو؟ تو میں قرآن کا طالب العلم ہوں، قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے اصلاح ہو تیرے اپنے نفس، تیرے نفس کی اصلاح ہو، اپنے اندر جان، اپنی اصلاح کر، اپنی اصلاح کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال بچوں کی گھر کی اصلاح کر، اور گھر کی اصلاح کے بعد قدم رکھ اور معاشرے کے کھلے میدان میں پاؤں رکھ، اور جتنی حد نگاہ تک مخلوق خدا ہے انسان سب کی اصلاح کرتا ہے۔ کتنے سٹیپ ہو گئے؟ آئیے یہ کہاں لکھا ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں رب کا قرآن، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت التحریم ہے، 28واں پارہ ہے اور 28ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، او مومنو، اہل ایمان کو حکم ہے، او ڈیرہ اسماعیل خان کے توحیدیو مومنو، او کائنات کے ایماندارو، اصلاح کرنی ہے۔ قو انفسکم، فرمایا بچاؤ اپنی جانوں کو۔ سب سے پہلے
اور سیانے آتے نے جان ہے تے جہان ہے، سمجھے ہو نا؟ فرمایا قو انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو، وَأَهْلِيكُمْ، دوسرے نمبر پر وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے آل اولاد عیال کو بچاؤ، بیوی بچے ہیں، پوتے ہیں، گھر میں خاندان ہے، برادری ہے، اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، کس چیز سے؟ نارا، آگ سے۔ اللہ فرماتے ہیں او مومنو، اپنا بچاؤ کر لے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور اپنے اہل و عیال کو بچا لے اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور وہ ایسی آگ ہے کہ اس کے اوپر جو چوکیدار ہے، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ آگ سے بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر ایسے چوکیدار مقرر ہیں، ایسے فرشتے مقرر ہیں، غلاظ، اللہ، جو سخت تند خو ہیں، کسی سے نرمی سے پیار سے بات۔ ظاہر بات ہے جب جہنم کے داروغے ہیں تو جہنمی پیار کے لائق ہیں۔ فرمایا غلاظ، تند خو ہیں، سخت طبیعت والے ہیں، شداد، بہت زوراور طاقتور ہیں۔ فرمایا جتنے بھی تند خو اور سخت ہوں، کمال یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہے وہ جو مرضی ہو جائے اس کی فرما برداری کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ مجھے گاؤں کا نام یاد دلاتے جائیے، کنیرا والوں، ہاں یہاں کی مشہور چیز کھجوریں ہیں، ڈکی اور یہ علاقے۔ تو کنیرا والوں، رب کا قرآن سنیے، رب فرماتا ہے اپنا بچاؤ کر لو جہنم کی آگ سے۔ اب آپ کہیں گے بچاؤ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی غار میں گھس جائیں، کوئی بلٹ پروف جیکٹ پہن لیں، کیا کر لیں؟ کیسے بچاؤ ہوگا؟ یعنی قو انفسکم، اپنی جان کو بچا لو آگ سے۔ اب اپنی جان کیسے بچے گی؟ اس کے لیے قرآن خود وضاحت کرے گا۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے، 26واں پارہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ، اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں لا تقدموا، چونکہ علماء بھی ہیں تو لا تقدموا یہ لازمی والا معنی بھی کرتے ہیں اس کا اور متعدی معنی بھی کرتے ہیں۔ تو لازمی معنی یہ ہوگا لا تقدموا اے لا تتقدموا، آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور اگر متعدی معنی ہو جیسا کہ لفظ ہے بھی باب اسی سے ہے تو معنی ہوگا آگے مت کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اب کس چیز کو آگے نہ کریں؟ کمال ہے، مفعول محذوف کر دیا۔ لا تقدموا، آگے مت بڑھاؤ، آگے مت لے جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے۔ کس چیز کو اٹھائیے؟ مفسرین فرماتے ہیں لا تقدموا آراءکم وافعالکم، اپنی رائے،
اپنا قول، اپنا فعل اور عمل اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اسے نہ لے کے آؤ. تمہاری رائے کی، تمہارے قول اور فعل کی رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. اپنی رائے اور اپنے قول اور فعل کو اللہ اور اس کے رسول کے قول فعل پر ترجیح مت دو، آگے مت بڑھاؤ. ان کے پیچھے چلو، آگے نہ جاؤ، یعنی ان کے پیچھے چلو. جب پیچھے چلو گے تو تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. معاشرے کی اصلاح بتلا رہا ہوں. یہ تباہی کیوں مچی ہے؟ ہر آدمی لگا ہے میری رائے، میرا نظریہ، میری رائے، میرا عمل، میرا قول. او بھائی تو کیا ہے کہ تیری رائے اللہ کے قرآن پہ مقدم ہو، نبی کے فرمان پہ مقدم ہو؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں رہو. اور دوسرا ادب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. جتنے بھی الفاظ پڑھ رہا ہوں پکار کس لفظ کے ساتھ ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. مومنوں کو حکم ہے، یعنی مومن تو بن گئے ہو، توحید سیکھ چکے ہو. توحید سیکھنے کے ساتھ ساتھ باقی بھی اعمال میں اپنی اصلاح کر لو. وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کیا ادب سکھلاتا ہے. فرمایا او مومنو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ اونچا اور بلند مت کرو. کتنا کمال کا جملہ ہے. قربان جاؤں، پیغمبر پاک بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق تشریف فرمائے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، باقی صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. امام کائنات کے پاس کوئی بات آئی کہ فلاں علاقے میں کس کو امیر بنایا جائے، فلاں قبیلے پر، علاقے پر کس کو امیر مقرر کیا جائے. یہ بات سننے کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فلاں کو بنا دیجیے، میری رائے ہے. پوچھے جو ہے تو میری رائے ہے کہ فلاں کو بنا لیجیے. اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، فرمایا نہیں ان کو نہ بنائے، فلاں کو بنا. اب انہوں نے اپنی رائے دی. صدیق اکبر کو جلال آ گیا، غصے میں آ گئے. فرمایا عمر، آپ نے میری رائے کے خلاف ہی رائے دینی ہے. جب میں نے کہا فلاں کو بنا دیا جائے تو آپ نے میری رائے کے خلاف ہی رائے دینی ہے. فاروق اعظم کہنے لگے نہیں صدیق اکبر، آپ کی رائے اپنی جگہ، میں نے جو بہتر سمجھی رائے تو میں نے اپنی رائے دے دی. فرمایا نہیں، آپ نے میری رائے کی مخالفت کی. اب آپس میں بات کرتے تکرار ہو گیا، آواز اونچی ہو گئی. امام کائنات جلوہ افروز ہے، نبی کریم تو خاموش ہو کے برداشت کر گئے. رب نے گوارا نہیں کیا، رب نے گوارا نہیں کیا. فرمایا اللہ ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. او مومنو، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچا مت کرو، اور نہ ہی ولا تجہروا لہ بالقول. پیغمبر کو اس طرح اونچی آواز مت دو کہ جہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو زور سے آواز دے کے بلاتے ہو. او عبد القدیر ادھر آؤ، او عبد الستار ادھر آؤ، او عبد الشکور ادھر آؤ. کیا خیال ہے؟ او مفتی عبد الرقیب صاحب آواز دیکھے ایسے نہیں، ایسے میرے پیغمبر کو اونچی آواز مت دو جس طرح تم آپس میں زور سے پکارتے ایک دوسرے کو. یا اللہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون.
یہ کہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر کا ادب ہو، معمولی سی بے ادبی کی سارے اعمال ضائع، نمازیں خاک میں مل جائیں گی، روزے حج زکاتیں ساری چیزوں پہ پانی پھیر دوں گا۔ اب جب آیت اتری، کیونکہ اس سے پہلے تو آیت نہیں آئی تھی تو لغزش ہو گئی، لیکن جب آیت آ گئی تو صحابہ تو قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ تو امام بخاری یہ روایت نقل کرتے ہیں، ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم زندگی بھر کبھی پیغمبر کی مجلس میں اونچا نہیں بولے، یہاں تک کہ امام کائنات ان سے کوئی بات پوچھتے بھی تو اتنی دھیمی آواز سے بولتے کہ اللہ کے پیغمبر الفاظ کہنے لگاؤں حتی استفہمہما، نبی علیہ السلام ان سے دوبارہ پوچھتے ذرا اونچا بولیے، آپ نے کیا کہا ہے؟ ادب اتنا کرتے، اتنا دھیما بولتے کہ نبی علیہ السلام دوبارہ پوچھتے بھائی ذرا اونچا بولو، آپ نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، میں اصلاح معاشرہ کا طریقہ رب کے قرآن سے بتلانے لگا ہوں۔ فرمایا ذرا اگلی بات سنیے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ جو صحابہ کرام ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان و علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اتنی آوازیں پست کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فطرتی طور پر آواز اونچی تھی۔ بعض آدمی کی آواز کیا ہوتی ہے؟ اونچی بڑی آواز ہوتی ہے۔ ہمارے محلے کا ایک ساتھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گوشہ بھی کرے تو دوسرا محلہ سنتا ہے، آواز اتنی بڑی، اور اگر کہیں مسجد میں بیٹھے چھینک مار جائے اور کسی کو پتہ نہ ہو نا تو ایک آدمی جھٹکا ضرور لگتا ہے کسی کو۔ آواز اتنی غضب کی ہے، انسانوں کی ہے تو ہوتا ہے، کسی کی آواز قدرتی دھیمی ہوتی ہے، کسی کی بڑی ہوتی ہے۔ اب بڑی آواز اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں، تو اقرا حضرت قیس بن ثابت کی آواز اونچی تھی، ہر وقت پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، لیکن قرآن کی آیت سننے کی دیر ہے، پھر محفل میں نہیں آئے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے این ثابت، او میرا ثابت کہاں ہے؟ کسی نے کہا معلوم نہیں، کتنے دن ہو گئے نظر نہیں آ رہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پڑوسی، فرمایا سلمان جلدی جاؤ، ایک صحابی اور بھیجے، جا کے ثابت کا پتہ کرو کیا حال ہے۔ جب وہ گئے تو ثابت کے دروازے پہ دستک دی، وہ اندر بیٹھ کے رو رہے ہیں، او ثابت کیا معاملہ ہے، کیوں آپ تنہائی اختیار کر کے رونے لگے ہیں؟ کہنے لگے قرآن کہتا ہے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو، تو میری آواز تو ویسے ہی اونچی اور بڑی ہے، میں نمازیں پڑھتا جاؤں اور اوپر سے میرے سارے اعمال برباد ہو جائے، میں تو جہنمی ہو گیا۔ اس ڈر میں سب آ کے پیغمبر کو ان کا عذر بتلاتے ہیں، وجہ نہ آنے کی بتلاتے ہیں۔ قربان جاؤں، پیغمبر کا ادب کیا تو پیغمبر کی زبان سے جنت کی ضمانت مل گئی۔ نبی کریم نے فرمایا او ثابت تو آیا کر، تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے۔ تو کیا ہے؟ تو جنتی ہے، تو جنتی ہونے کی ضمانت بھی پا گیا، گارنٹی بھی پا گیا۔ یہ تو ان کے لیے جو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، آپ ان میں نہیں ہیں۔ اچھا، تو فرمایا وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں پیغمبر کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے تقوی کے لیے، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر دیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ ایک
اب اگلا ادب فرمایا سنیے یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا یہی لفظ دوہراتا جاؤں گا. اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ فرمایا او مومنو اگر کوئی کچا آدمی کوئی خبر لے آئے، فاسقین کا معنی میں نے کیا کیا؟ ہاں مفسرین معنی کیا؟ غیر معتبر آدمی، کچا آدمی کوئی خبر لے کے آ جائے اور آپ کو کہے جی وہ بادشاہ مفتی صاحب میں نے فلاں کو دیکھا ہے وہ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا ہے، اور بندہ اعتبار کا نہ ہو تو آپ ایسا نہ کریں کہ اس کی بات کی وجہ سے آپ ناراض ہو جائیں، دشمنی اختیار کر لیں. نہیں، آج پتہ ہے میرے دوستو آپ کے جو معاشرے میں لڑائیاں جھگڑے ہیں کس وجہ سے؟ یہی وجہ ہے، یہ مین پوائنٹ ہے. ایک آدمی ایک گھر کی بات دوسرے گھر میں کرتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور آپ کو پتہ ہے ہر فیملی میں قسمت اللہ صاحب، ہر برادری میں، ہر خاندان میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا کام یہ ہوتا ہے شام کا آگ لگاتا ہے گھروں میں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر پہنچاتا ہے. یہ ہر آدمی خدا کے لیے لگا رہتا ہے، اس کو ثواب سمجھتا ہے، گھر لڑاتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی کچا آدمی کوئی بات لے آئے تو فوراً کاروائی نہ کیا کرو بلکہ فتبینوا اس کی حقیقت معلوم کیا کرو، اس کی وضاحت طلب کر لیا کرو. اگر آپ کو کوئی کہے کہ احمد جمشید خان نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے تو مجھے گالیاں نہ دیا کرو، میں زندہ ہوں، میرے پاس آ کے مجھ سے پوچھ لیا کرو. کیا خیال ہے؟ اور اگر ہم یہ جرت کریں تو لڑائیاں ہوں کبھی بھی نہ ہو. کتنی ہی جرگوں پر گیا ہوں، کئی سال غمی خوشی نہیں ہو رہی، بات کا پتہ چلا تیسرے آدمی کی بات پر سکے بھائی ناراض ہے. ٹھیک ہے، جب حقیقت معلوم کی تو بات بیچ میں وہ جھوٹا تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا. اور میں تو اکثر کہتا ہوں جب مجھے کوئی رپورٹ پہنچائے میں اس کو آپ سے کہتا ہوں بھائی یہ بات اس کے سامنے کر سکے گا؟ جس کی رپورٹنگ کر رہا ہے باتیں لے کے آ رہا ہے کیا اس کے سامنے کرے گا؟ پھر تو چل، اگر نہیں تو خبردار بات نہ کرنا. تو قرآن کیا کہتا ہے فتبینوا وضاحت کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما تحقیق نہ کرو گے کسی قوم کو مصیبت میں ڈال دو گے اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے رہو گے، نادم اور پشیمان ہوتے رہو گے. اگلا قانون اصلاح معاشرہ کا فرمایا او لوگو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. او کنیرا والو اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو کنیرا والو تم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں تو اور تیل پانے. معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے، دو آدمیوں کا اختلاف کیا ہو گیا، ادھے لوگ ایک پاسے ادھے دوئے پاسے، اور ساری زندگی کوشش کرتے رہے صلح نہ ہو، بڑکاؤ. میرے ایک دوست ہیں ڈی پی او ہیں، تو ڈی پی او ضلع کا ایک قسم کا پولیس کا سب سے بڑا آفیسر ہوتا ہے، بادشاہ ہے ضلع کا. وہ بڑا نیک صالح، اور اس شخص کا مشن کیا ہے؟ صلح کرنا. جدھر جاتا ہے اپنی ڈیوٹی اپنی جگہ، عدالتوں کے سینکڑوں کیس ختم کر کے جرگے بٹھا کے صلح کرواتا. تو ایک جگہ انہوں نے صلح کروائی، تقریباً 50-60 سے اوپر آدمی قتل ہوئے تھے، دو خاندان. زمانے سے صلح نہیں ہو رہی تھی،
میرے ساتھ چونکہ ان کا اچھا تعلق تھا تو میں نے ان سے پوچھا ڈی پی او صاحب ایک بات پوچھتا ہوں، یہ آپ کے پاس کون سا گر ہے، وہ اصل پوائنٹ کی بات کیا ہے کہ آپ صلح کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ بتا دوں؟ یہاں بڑے بڑے معزز لوگ ہوں گے، ناراض نہ ہونا میری بات کو، جو حقیقت ہے میں وہی بتلا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ صلح کیسے کروا دیتے ہیں خاندانوں کا؟ وہ کہتا ہے سب سے پہلے جا کے دیکھتا ہوں کہ ان کی لڑائی میں مجھ سے پہلے صلح کروانے والے لوگ کون تھے۔ یہ صلح کروانے والے جو جرگوئی ہوتے ہیں نا، یہ کون تھے؟ کہتے ہیں سب سے پہلے ان کی حالت معلوم کرتا ہوں تو نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ ان کی صلح ہوتی ہے، یہ لوگ ہونے نہیں دے رہے۔ یہ جو صلح کے نام پہ چل رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ صلح ہونے۔ ہاں تو قرآن ہمیں صاف بات کا حکم دیتا ہے، منافقت مت کرو، اگر صلح کے لیے اٹھے ہو تو پھر کر کے دکھاؤ اور اچھے طریقے سے چلو۔ تو صلح کے نام پہ ان سے بھی روٹیاں کھا رہے ہیں اور ان سے بھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ آج جرگا ادھر جا رہا ہے، کھائے گا 2-3 دن، پرسوں جرگا ادھر بیٹھ کے کھاتا رہے گا۔ ہاں صلح ہو گئی تو ان کی تو روٹی بند ہو گئی۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، او مومنو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، تم نے کیا کرنا ہے، وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم بیچ میں پڑھ کے ان کی صلح کر دو۔ تم اصلاح والے ہو نا، تم اصلاح کر لو، صلح کروا لو۔ یا اللہ ہم کوشش کرتے ہیں، ایک پارٹی مانتی نہیں، ایک تیار ہے، دوسری پارٹی مانتی نہیں ہے، تو قرآن نے اس کا حل بھی بتایا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، دونوں مومنوں کے فرقوں میں جو بغاوت اختیار کرتا ہے اور صلح کے لیے تیار نہیں ہوتا، زیادتی کرتا ہے دوسرے گروہ پہ، تو صلح والو تم اب کیا کرو گے؟ تم اب اس مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ گے اور ان کے خلاف ہو جاؤ گے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے صلح کروانا۔ پھر قرآن کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تم سارے مل کے ان سے لڑو جو صلح کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن کب تک لڑو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ امر اللہ، یہاں تک کہ وہ بغاوت والا کرو اللہ کے فیصلے کی طرف آ جائے، لوٹ کر صلح کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر وہ تیار ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا، دیر ہو گئی ہے کوئی پرواہ نہیں، اب بھی صلح کروا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، اقسطوا، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کیا عجیب اصلاح کی بات ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن چاہے عرب کا ہے، عجم کا ہے، پاکستان کا ہے، افغانستان کا ہے، یا سندھی ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، پنجاب کا ہے، سرائی کی ہے، کوئی بھی ہے، اگر مومن ہے تو وہ میرا بھائی ہے۔ یہ میرا ذہن ہونا چاہیے، قرآن یہ بتلاتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی ہیں۔ آپ بتائیں اس ملک میں یہ فساد پھیلایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، وہ سندھی ہے، وہ بلوچ ہے، جھگڑے میں ڈال کر قوموں کو لڑایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ سارے مومن، تو جب مومن ہو تو تم سارے کیا ہو؟ بھائی ہو، یہ ذہن میں رہے، فرمایا مومن بھائی ہے۔ جب بھائی ہے اور بھائیوں میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ
سے ڈرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحمتیں کی جائیں یا ایھا الذین آمنوا پھر وہی جملہ دوہرایا او ایمان والو لا یسخر قوم من قوم کوئی قوم دوسری قوم سے ہنسی مذاق مسخرہ نہ کرے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ہم پاکستانیوں نے فیس بک دیکھ لو اسی کام کے لیے اٹھائے لطیفے بنا رہے ہیں پٹھانوں کے خلاف سندھیوں کے خلاف سرداروں کے خلاف بلوچ پنجابی یہ لگے ان کے خلاف لطیفے اور وہ لگے ان کے خلاف قوم قوم سے مذاق کر رہی ہے توہین کر رہی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے دشمنی فرمایا کوئی قوم دوسری قوم سے مسخرہ نہ کرے ایسی ہنسی مت اڑاؤ کہ جس سے وہ آپ کا کیا ہو جائے دشمن ہو جائے آپ کے معاشرے کو برباد کر دے ایک بات کہنے لگا یا لفظ قوم ذکر کیا یہ قرآن کی بلاغت ہے لفظ قوم جب نساء کے مقابل آ جائے تو ادھر قوم سے مراد مرد ہوتے ہیں تو اب مانا کرنے لگا ہوں لا یسخر قوم من قوم کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق مت اڑائے کیوں عسا ان یکونوا خیرا منہم ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہو تم جس کو حقیر سمجھ کے مذاق اڑاتے ہو ہنسی اڑاتے ہو سکتا ہے رب کے ہاں وہ تجھ سے 1000 درجے بہتر ہو وہ رب کا پیارا ہو وہ رب کا محبوب ہو وہ رب کا پسندیدہ ہو اللہ کا دوست ہو تو تیرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا ولا نساء من نساء کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے اب قوم میں عورتیں بھی آ جاتی تھی لیکن نساء الگ اس لیے ذکر کیا کہ عورتوں کا مزاج ہے عموماً سارا دن ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دو عورتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں اور کسی تیسری عورت کی عزت تار تار ہو نہ ہو یہ نہیں ہوتا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا 2-3 عورتیں اکٹھی ہو جائیں اور کسی چوتھی کا اس کی غیبت نہ ہوتی مذاق نہ اڑاتا فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے فرمایا عسا ان یکن خیرا منہن ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا یہ مذاق اڑا رہی ہیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو رب کے ہاں فرمایا ولا تلمزوا انفسکم آپس میں اپنوں پر عیب نہ لگاؤ تانا نہ دو لفظ ادھر لم ذکر کیا اور سورت ہومزہ میں ہم ذکر کیا ایک لمز ہے ایک حمز ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ ٹھیک ہے وہاں دونوں ذکر کیا لمزہ کہتے ہیں سامنے عیب لگانا اور تو ایسا سامنے عیب نکالنا اور حمز کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کنڈی پیچھے سمجھ آ گئی پیٹھ پیچھے کسی کے عیب نکالنا قرآن کہتا ہے یہ دونوں کام نہ کرو ولا تنابزوا بالالقاب اور مت پکارو ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یا القاب کے ساتھ برا لفظ ذکر نہیں ہے لیکن چونکہ وہ سیاق و سباق سے سمجھ میں آتا ہے کچھ لقب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیں وہ خوش ہوتا ہے اور کچھ القاب توہین کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ فلانا ٹھگنا کدھر ہے ٹھگنا جس بیچارے کا قد چھوٹا ہو تو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں ٹھگنا یہ لفظ ذکر کرتے ہیں سمجھ آ گئی ایک شخص ہمارے ہاں اس کا قد بھی چھوٹا تھا اور بدن موٹا تھا تو لوگ اس کو کہتے تھے گیٹ موٹ سمجھ آ گئی گیٹ موٹ یہ نام لیتے اب بتاؤ جب ایسے القاب سے پکارو گے سچ بتاؤ دشمنی بڑھے گی کہ دوستی معاشرہ بنے گا یا برباد ہوگا یہی تو ہمارے کام چل رہا ہے معاشرے میں ہم کسی کو اس کا صحیح نام لے کر نہیں پکارتے بلکہ ہمارا تو مزاج بن گیا اگر کسی کا نام محمد سہیل ہے تو زندگی بھر ساری زندگی سہیل کہے گا محمد نام زبان پہ نہیں لائے بھائی آپ کو سہیل سے نفرت ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے
کیا ہے؟ عجیب مزاج بن گیا پورے. اب معاشرے میں دیکھ لیں، عبد الرزاق کو رضا، عبد الشکور کو شکور، نام بھی بگاڑ. پھر القاب، وہ کالا کدھر ہے، وہ کبڑا کدھر ہے، وہ لنگڑا کدھر ہے، وہ کانا کدھر ہے؟ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ وہ القاب ہیں کہ اس سے کسی کو پکارا جائے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ یا کسی کو یہودی کہنا، وہ گمراہ کدھر ہے؟ یہ سارے اس میں داخل ہیں. لا تنابزوا بالالقاب، مت پکارو ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ. کیوں؟ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام ہے فسق کا. ایمان کے بعد برا نام کیا ہے؟ اب فسق کا نام اس کے دو مطلب ہیں، تفسیر میں دو مطلب. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دی ہے، وہ مومن ہے، اور تو اس کو کہتا ہے وہ فلانا فاسق کدھر ہے. تو ایمان کے بعد اس کو فاسق کہنا بہت برا ہے. یہ دوسرا مطلب آیت کا کہ جب تم کسی کو برے القاب سے پکارو گے تو تم خود فاسق بن جاؤ گے. تو مومن تھا، تیرا لقب تو مومن تھا، لیکن برے القاب سے لوگوں کو پکارنے کے بعد اب تو فاسق بن گیا. مومن کے لقب کے بعد اگر تجھے فاسق کا لقب مل جائے تو کتنا ہی برا ہے. تو اس سے بچیے. فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور اگلی بات، یا ایھا الذین آمنوا، او مومنو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیا کرنے سے؟ ظن گمان کو کہتے ہیں، یا مراد بدگمانی، یعنی بدگمانی سے بچو. یہ ہماری بیماری ہے معاشرے. بھائی عصمت اللہ آپ نے بڑا اچھا عنوان رکھا ہے، ورنہ میں کہاں یہ تقریر کرتا ہے. بدگمانی کیا ہے؟ آپ کو بتانے لگا. یار فلاں آدمی کو میں نے چوک میں کھڑا دیکھا، ماں لگتا ہے چوری ہستی کھڑا ہے. میرا گمان ہے وہ ڈاکے کی، میرا گمان ہے وہ یہ کام کرنے کے لیے. جب بھی کسی کو دیکھ تو بدگمانیاں مت کرو. آپ خاندان میں یہ بیماری یہاں تو موحد ہے، تو بعض علاقوں میں ساس بہو سے خلاف اور بہو ساس کے خلاف کہتے ہیں جی بہو نے تویز کروائے. ہاں پھر یہ کمبخت تویزگر کے پاس جب پہنچتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ جو فراڈیا بیٹھا ہوتا ہے تو وہ فراڈیا لوگ آپ پہ تو کالا جادو ہے. اچھا جی کس کروایا؟ آپ کے گھر کے اندر سے ہی کسی نے کروایا. اب وہ خنزیر جھوٹ بول دیتا ہے. یہ سارا دن گھر میں بیٹھا رہتا ہے، پھوپھی نے کرایا، چچی نے کروایا. اب جس کے ساتھ کوئی ان بن چل رہی ہو نا، اس کا گمان اسی پر ہے، کوئی دلیل کوئی پتہ نہیں ہے. فرمایا بدگمانی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے مومن کو مومن پر اچھا گمان کرنا چاہیے. مومن کو مومن پر اچھا گمان کرنا چاہیے. تو فرمایا ان کثیرا من الظن، بہت سارے گناہ، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہے. کبھی کبھی انسان کا گمان ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ بدگمانی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. تو فرمایا بعض بدگمانیاں، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا، او کلیرا والو، لا تجسسوا، جاسوسی بھی نہ کرو. لا تجسسوا کیا نہ کرو؟ جان دے ہو کس ساتھ؟ جی ٹو میں لگا رہنا. کس میں؟ ٹو میں، کھوج میں لگا رہنا. یہ سارا کچھ ہے. ایک بندہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ آئے کیا کر رہا ہے؟ سراغ سے دیکھ رہے ہیں، اس کی کھوج میں لگا ہے. ہاں لک چھپ کے بیٹھ کے اس کی جاسوسی کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا یہ بھی ذرا سن لو. میں موبائل دیکھ رہا ہوں، میرے پاس بیٹھا ہوں، وہ بھی دیکھ رہا ہے. یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟
بیمار دیکھیں ایک موبائل میں دیکھ رہا ہے دوسرا یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کیوں؟ اس کو تجسس ہے. کیا ہے؟ یہ جاسوسی اوٹ میں لگا ہوا ہے. اور یہ بھی داخل ہے کسی کی حرکات نوٹ کرنے کے لیے کیمرے لگا دے چھپ جی. یہ کتنی تباہی مچ گئی ہے، لوگوں کی عزتیں تار تار ہو گئی. قرآن نے 14 صدیاں پہلے لا تجسسوا کا ایک جملہ کہہ کے قیامت تک کے لیے جتنے بھی دروازے کھلنے سے وہ سارے بند کر دیے. فرمایا لا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. اچھا اوٹ میں نہ لگے رہا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور بعض کی غیبت بھی نہ کیا کرو. کیا نہ کیا کرو؟ یہ تو بڑا میٹھا مشغلہ ہے. یہ اتنا میٹھا گناہ ہے نا کہ پتہ ہے بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے نیک لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں معاشرے میں، چونکہ ہم سارا دن دیکھتے رہتے ہیں نا، ہماری ایک ہی حالت ہے تسبیحات، اللہ معاف کرے فلانا ایسا ہے، غیبت بندی پر گل پھر بھی ہاں غیبت بن رہی ہے، فلاں اللہ معاف کرے فلاں ایسا، اللہ معاف کرے. ساتھ یہ بھی کہتا ہے، سیانے کہتے ہیں کہ کوا جانتے ہیں کیا آتے ہیں کہاں، ساڑھے ان کو بھی جی آتے ہیں کہاں، کوا گندگی میں منہ بھی مارتا ہے اور پھر ایسے جھٹکتا بھی ہے. تو یہ غیبت بھی کرتا ہے اور پھر کہتے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ساتھ یہ بھی یہ مذاق کر رہا ہے توبہ کے ساتھ. اور میں لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے باتیں مت کرو. صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ بات اس کے اندر ہو بھی، جو میں کر رہا ہوں اس کی پیٹھ کے پیچھے وہ اس کے اندر ہو، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ امام کائنات نے فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے کہ اس کے اندر ہو اور تو پیٹھ پیچھے کرے، اس کو ناپسند سمجھے، وہ یہ غیبت ہے. کیوں؟ اگر وہ بات اس کے اندر نہ ہو تو یہ غیبت سے بڑھ کر بہتان ہے. پھر تو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے. اگر اس کے اندر وہ جرم نہیں ہے تو یہ غیبت سے بڑھ کے کس پہ پہنچ گئے ہو؟ بہتان پہ چلے گئے ہو. یہ تو تم نے اس پہ تہمت اور بہتان باندھ دیا ہے. لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بھائی مرا ہوا ہو اور اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ کی قسم کوئی کافر بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بھائی مرے اور میں اس کا گوشت کھاؤں. فرمایا غیبت کرنا ایسا ہی ہے، غیبت کرنا مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے. اور یہ اتنا میٹھا مشغلہ ہے کہ سارے لگے ہوئے اور کوئی گناہ نہ کریں تو یہ گناہ ہم ضرور محفلوں میں کرتے ہیں. غیبت نہ کرو. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ غلطی ہو گئی ہے کیا کریں؟ فرمایا اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اگر میرا قرآن سن کے تیرے دل میں کوئی حیا شرم پیدا ہو گیا ہے، ندامت، تو میں نے دروازہ بند نہیں کیا. توبہ کرنا تیرا کام ہے، رحمتوں سے معاف کر دینا میرا کام ہے. فرمایا اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. آخری بات فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے. ساری انسانیت کس سے پیدا ہو؟ اما حوا اور آدم علیہ السلام سے. تو سب بتاؤ، پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، سرائکی ہو، کوئی اور ہو، سب آدم کی اولاد ہیں کہ نہیں؟ سب اما حوا کی اولاد ہیں کہ نہیں؟ تو پھر تم میں غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا، حقیر کیوں سمجھتے ہو کسی کو؟ فرمایا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لتعارفوا، ہم نے تمہیں ذاتوں میں بڑے بڑے قبیلوں میں بانٹ دیا ہے. اب کس ذات کا ہے، کس قبیلے کا ہے؟ جی اب مجھے پوچھا جائے کس قبیلے کا، میں کہتا ہوں یوسف زئی ہوں. اچھا یوسف زئی میں آپ کون ہیں؟ جی میں بسی خیل ہوں. اچھا بسی خیل میں آپ کون ہیں؟ جی میں ناصر خیل ہوں. یہ میرا قبیلہ. آپ سے پوچھا جائے یہ قبیلے کس لیے کہ ہم ایک دوسرے پر فخر کریں؟ نہیں نہیں، تمہیں ذاتوں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹا ہے کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم تعارف کراؤ، پہچان کے لیے. کس کے لیے؟ یہ قبیلے یہ خاندان تو تعارف کے لیے تھے، ہم نے اس کو فخر کا ذریعہ بنا لیا ہے. ہم نے اس کو توہین کا ذریعہ بنا لیا ہے. یہ اس قبیلے کا، یہ اس خاندان کا نہیں. لتعارفوا، یا اللہ ساری انسانیت آدم اور حوا کی اولاد ہے، قبیلے خاندان تعارف کے لیے. پھر یہ بتا کہ تیری بارگاہ میں ان میں عزت والا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. زندگی باقی